دعا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام آخری پروگرام ہو۔ آئی ایم ایف پروگرام سے معیشت میں استحکام آتا ہے۔ ہم نے اس قرضے کی زندگی کو وقار کی زندگی میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آج کی دنیا جدید ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے۔ اگر نوجوانوں کو ہم تربیت دیں تو یہ عظیم سرمایہ بن سکتے ہیں۔ کروڑوں بچوں پر سرمایہ لگائیں تو پاکستان چند سال میں ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ کسان، صنعت کار اور نوجوان کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ میں آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ آخری حد تک آپ کو قرضوں سے نجات دلاؤں گا۔ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں ₹1 فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ تمام صارفین کو یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹ پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے پیکج کا اعلان ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے قومی ووٹرز کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ملک بھر میں ووٹرز کی کل تعداد 13,34,17,005 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں مرد ووٹرز 7,16,54,092 جبکہ خواتین ووٹرز 6,17,63,413 ہیں۔ جعفر ایکسپریس 16 روز کے بعد 280 مسافروں کو لے کر کوئٹہ کے لیے روانہ۔ ٹرین کو 11 مارچ کو دہشت گردوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پشاور کینٹ اسٹیشن سے امیر مقام اور ریلوے حکام نے ٹرین کو رخصت کیا۔ جعفر ایکسپریس پشاور سے پنجاب اور سندھ کے بعد بلوچستان میں داخل ہوگی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ جو بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں انہیں مایوسی ہوئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف ملک کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پاک فوج کی حمایت میں پوری قوم متحد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے شعبہ صحت کے اصل مسائل وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کی فیس مقرر کرنے کے قانون پر عمل درآمد کا بھی حکم، کہا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ کو فوری فعال کیا جائے۔ ریمارکس دیے گئے کہ صحت کے شعبے کی ترقی سے سیاسی حکومتوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جن اسپتال کی اتنی بری صورتحال ہے جو بتائی نہیں جا سکتی، وہاں پر کار پارکنگ تک موجود نہیں ہے۔ عدالت نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق فریقین سے تازہ رپورٹ طلب کر لی۔ اور پاکستان T20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف نے ون ڈے اسکواڈ کو نیپیئر میں جوائن کر لیا۔ T20 اسکواڈ کے بقیہ 8 کھلاڑی نیوزی لینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ فاسٹ بولر حارث رؤوف اور عثمان خان کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔